نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات مبارکہ ہے. سورہ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مریم کے بعد اس کا نزول ہوا ہے، اور یہ مکی دور کے وسطی زمانہ کی تنزیلات میں سے ہے، اور یہ وہ دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے انتہائی پرآشوب اور سخت دور تھا. قریش مکہ کی طرف سے ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی تھی کہ اس تحریک کو یہیں ختم کر دیا جائے. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہر طرح کا تشدد یا ہر ممکنہ کوشش ان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کیا جائے، ڈرایا اور دھمکایا جائے، اور آپ کو اپنی اس دعوت سے روکا جائے. اور آپ کے ساتھیوں پر تو ظلم و تشدد کی انتہا کر رکھی تھی. چنانچہ بہت کم لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر کام دھرنے والے تھے. پراپوگنڈے کی الگ ایک صورتحال بنا رکھی تھی کہ اس تحریک کے خلاف طرح طرح کی پراپوگنڈے کیے جا رہے تھے. کوئی پراپوگنڈا ساحر کا کرتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے، کوئی شاعر کہتا تھا، کوئی صابی اور بے دین ہونے کے دعوے دیتا تھا. مختلف طریقوں سے اس تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور عوام کو اور ہر سنجیدہ انسان کو اس تحریک سے متنفر کرنے کے حوالے سے ہر جدل، ہر کاوش کو یہ مکہ کے رؤساء اور سردار روا رکھے تھے. ظاہر ہے حالات میں ایک داعی کے لیے جو ساری انسانیت کی ہدایت اور کامیابی اور ترقی کا پروگرام لے کر آیا ہے، جس کی سوچ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان بھی ضلالت اور گمراہی میں نہ رہے، کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جو اپنے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناآشنا ہو. اسے اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہونی چاہیے، اور اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مالک کی ان تعلیمات پر جو اس نے نوع انسانیت کی ہدایت و کامیابی کے لیے نازل کی ہیں، اس کا علم ہو، اس کے مطابق وہ اپنی سوسائٹی کی تشکیل کرے، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے. لیکن صورتحال یہاں تو یہ ہے کہ اپنی قوم ہی کے لوگ وہ اپنے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے جائے کہ دوسری قوموں تک یہ پیغام پہنچایا جائے. تو بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ٹینشن، پریشانی اور بہت مشکل اور کٹھن حالات آپ کے سامنے تھے. قرآن مقدس نے ان ابتدائی آیات مبارکہ کو نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے آپ کی ہمت بندھائی ہے کہ جب بھی کوئی تحریک، اور خاص طور پر انسانیت کی کامیابی کی تحریک، سچی تحریک، اس کا آغاز ہوتا ہے، اس کی جدوجہد ہوتی ہے، تو لازمی طور پر اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں.
آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جب یہی لوگ ہوں گے جو آپ کا ساتھ دینے والے ہوں گے. یہی لوگ ہوں گے جو آپ کی اس تحریک کا حصہ بن کر دنیا کے کونے کونے پر اس دعوت کو پھیلانے اور پہنچانے میں اپنی جان تک کو قربان کر دیں گے. چنانچہ ان آیات مبارکہ میں ابتدا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے حضور سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. طٰہَ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تفسیر کے مطابق حضور کا نام ہے. طٰہَ یعنی حضور کو مخاطب کیا جا رہا ہے. بعض قریشی زبانوں میں سے، قریش کی مختلف زبانیں تھیں وہاں، بلکہ عرب میں بولی جانے والی متعدد زبانیں، ان میں سے قبیلہ اقل، ان کی زبان میں طٰہَ کا معنی ہوتا ہے یا رجل، اے مخاطب، اے جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے، اے وہ شخص. ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ کسی قسم کی مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں. آپ کو مشقت دینے کے لیے، تکلیفیں دینے کے لیے نہیں نازل کیا ہم نے، بلکہ یہ تو ہم نے انسانیت کو ترقی دینے کے لیے پیغام اور پروگرام بتایا ہے. وقتی حالات مشکل آ رہے ہیں تو ان سے دل برداشتہ نہیں ہونا. آپ اپنی اس نظریے اور فکر پر ڈٹے. اور ایک معنی طٰہَ کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اگر اس کے اعداد نکالے جائیں، ہر حرف کا حروف ابجد کے حوالے سے مفسرین نے ان کے اعداد بھی نکالے. مثلا طٰہَ اس کے 10 عدد بنتے اور ہا اس کے 4 عدد ہے. دونوں کو ملا کر 14 کا عدد وجود میں آتا ہے. اور 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، جس کو بدر تام کہتے ہیں، مکمل چاند جو اس کائنات میں جب طلوع ہوتا ہے تو چاروں طرف اس کی روشنی اور اس کا نور پھیل جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے اے بدر تام مکمل، یعنی جو انسانیت کے لیے ایک بہت جامع اور مکمل روشنی لے کر آنے والے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ کسی قوم کو، کسی فرد کو اس کی وجہ سے مشقت اور تکلیف میں مبتلا کیا جائے. یہ تو انسانیت کو سہولت دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے، کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ نے نازل کیا. لیکن اس پروگرام کے نفاذ کے لیے تو قربانی دینی پڑتی ہے. یاد رکھو، کوئی تحریک اس وقت تک کامیابی کی منازل طے نہیں کر سکتی جب تک اپنی اس نظریے اور فکر کو، جس کو اس نے قبول کیا ہے، اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی ہر قربانی کے لیے تیار ہو. اس کو اپنا ایمان کا درجہ نہ دے. ایمان کہتے ہیں کہ تم نے اس یقین کے ساتھ اس نظریے و فکر کو قبول کر لی ہے کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے خلاف آپ قدم برداشت نہیں کرتے. تو آپ نے یقیناً اس پروگرام کو نافذ کرنے، انسانیت تک پہنچانے کے لیے عزم کر رکھا ہے. لیکن آپ گھبرائے نہیں، یقیناً آپ کا یہ پروگرام دنیا میں نافذ ہوگا. اور طٰہَ کے ایک معنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمائے کہ طٰہَ اصل میں مقامات انبیاء پر یہ دلالت اور رہنمائی کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے جو دنیا میں انسانوں کی کامیابی کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے جو جدوجہد کی ہے، اس جدوجہد نے تاریخ میں ایک مقام حاصل کیا. اور قریشی دنیا تک انسانیت کے لیے کیا ہے، ایک اسوہ اور نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے. اس حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدوجہد خاص طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کیا،
ایک بہت بڑی ظالم طاقت و قوت مقابلے میں ہے، اور پھر اپنی قوم کا یہ حال ہے کہ وہ بات سمجھنے کو قطعی طور پر تیار نہیں ہے، مسلسل غلامانہ ذہنیت کی نتیجے میں وہ اپنی پیغمبر کی مخالفت کرتی ہے، موقع موقع پر انہیں پریشان کرتی ہے، ان کی تعلیمات و ہدایات کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پیغمبر نے اپنی جدوجہد اور اپنی کاوش کو چھوڑا نہیں، آخر کار اپنی قوم کو آزادی دلائی۔ تو انبیاء کی اس جدوجہد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ خاص طور پر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اس جدوجہد کا تذکرہ کیا ہے، جو حضور کے لیے اور وابستہ حضور کی امت کے لیے ایک نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے یعنی اس نور کو، اس علم کو، اس انسانیت کو کامیاب بنانے والے قانون کی طرف اشارہ ہے جو عالم غیب سے اللہ کی طرف سے انبیاء پر آیا اور انبیاء نے اس کے مطابق جدوجہد کی۔ تو یہ وہ نور جو ہر دور میں پیغمبروں کے ذریعے سے انسانیت کے پاس آیا اور انہوں نے اس کو پھیلانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی، اور اس میں بے شمار انبیاء کامیاب ہوئے۔ تو آپ کے لیے ان کی زندگیاں بھی اسوہ ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ باہر کے طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہیں جن کی حقیقت کا علم تو بہر صورت اللہ ہی کو ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مختلف محققین و مفسرین نے ان کے مختلف معانی بیان کی ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ آیات مبارکہ وہی ہیں کہ جن کو سب سے پہلے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تھا اور ان کی ایمان کا سبب بنی تھی۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ یہ دور جب قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو دور ہے وہ دور ہے جب حضور کے خلاف سخت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور سخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ دارالندوہ میں حضور کے بارے میں میٹنگ ہو رہی تھی کہ یہ دن بدن تاریخ بڑھ رہی ہے، لوگ ان کی بات مان رہی ہیں، تو اس کو یہی ختم کرنا چاہیے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میٹنگ اور کابینہ سے متاثر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علیہ باللہ خاتمے کے لیے تلوار لے کر چل پڑے۔ راستے میں کسی صاحب نے بتایا کہ تم ان تک بعد میں پہنچنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ تمہاری سگی بہن فاطمہ، تمہارے بہنوئی سعید، وہ تو ان کے جانثاروں میں شامل ہو چکے، انہوں نے تو ان کی اس نظریے اور دین کو قبول کر لیا اور تم ان کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہو۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے پہلے ایک ایمان لانے کی خبر نہیں تھی۔ جب یہ بات سنی تو ان پر بھی وہ بجلی بن گری، فوراً وہاں سے پلٹے اور سیدھا اپنے بہن کے گھر گئے، اور وہاں گھر پہنچتے ہی بہنوئی کو پکڑ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہن بچانے کو دوڑی تو اس کو بھی نشانہ بنایا، اس کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ خون کا فوارہ بہہ پڑا، اور جب اپنی بہن کے سر سے خون بہتا ہوا دیکھا تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھی پسیجا۔ اب فکر مند ہوئے اور کہا بہن سے کہ کیا آپ پڑھ رہی تھی؟ قرآن کی کچھ پڑھنے کی آواز گھر سے آ رہی تھی، وہ کیا تلاوت کر رہی تھی، پڑھ رہی تھی؟ مجھے بھی ذرا بتاؤ، دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا پہلے آپ پاک صاف ہو کر آئیں، غسل کر کے آئیں، پھر آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جائے گا۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اوراد دیے گئے ان میں یہی صورت مبارکہ تھی۔ اسی کی ابتدائی آیات جو حضرت عمر پڑھتے جاتے ہیں ان کے دل کی ظلمت تاریکی دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ تاکہ کسی قسم کی مشقت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔
یہ قوموں کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو ترقی دینے کے لیے ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو وہ قوموں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ جو لوگوں نے اپنے اوپر مختلف حکمرانوں کی، مختلف برہمنیت کی، مختلف قسم کی جگڑ بندیاں قائم کر رکھی ہوتی ہیں، یہ قرآن تو ان کو توڑنے کے لیے آیا ہے، ان زنجیروں کو توڑنے کے لیے آیا ہے۔ اور لتشقا کا ایک معنی شقاوت سے بھی اگر اس کو لیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ کسی قسم کی بدبختی اور شقاوت کا اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا کسی قسم کی بدبختی کا شکار ہو۔ ابو جہل اور نضر ابن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر حضور کو تانا دیتے ہوئے کہنے لگے آپ تو شقی انسان ہیں یعوذ باللہ، کہ لوگ یہاں کتنی آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی کتنی قدر و منزلت تھی، سب آپ کو سلام کرتے تھے، نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام تھا کہ آپ کو آپ کے نام سے یاد کم کرتے تھے بلکہ آپ کا نام اور لقب رکھ رکھا تھا الصادق الامین، بڑے سچے سچ بولنے والے انسان ہیں، بڑی ہی امانت دار ہیں، یعنی آپ کو ان اعلیٰ صفات و کمالات کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا، بڑی عزت تھی جی۔ وہ واقعہ بھی سامنے ہونا چاہیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حجر اسود کے نصب کرنے کے حوالے سے جب وہ ایک جھگڑے کا تصفیہ ہوا تو سب ہی آپ کی تعریف میں، بڑے بڑے سردار آپ کی تعریف میں رجب اللسان تھے کہ آپ سے بہتر تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، جو ابھی آپ فیصلہ کریں گے وہی سب سے بہتر فیصلہ ہوگا۔ تو وہ یہ کہنے لگے ابو جہل اور نضر ابن حارث کہ آپ کی اتنی عزت تھی لیکن آپ نے ایک ایسا طریقہ شروع کیا کہ ہم لوگ آپ کے خلاف ہو گئے جی، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرتے بلکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کے نیچے کانٹے بچھاتے ہیں، اوپر سے پتھر برساتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے کہ آپ تو شقی ہو گئے ریاض باللہ۔ تو قرآن مجید نے اس پہلی کی آیت میں اس بات کو واضح کیا کہ نہیں، یہ شقاوت اور بدبختی نہیں ہے، قرآن شقاوت اور بدبختی کے لیے نہیں نازل ہوا بلکہ یہ تو شقاوت اور بدبختی سے نکالنے کے لیے نازل ہوا، بدبختی میں تو یہ ڈوبے ہوئے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ مصلحت کوشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایمان تو بس وہ مٹھائیاں کھانے، دعوتیں اڑانے، مزے کی زندگی گزارنے کا نام ہے، تو وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ نہیں، جنہوں نے اللہ کی اس پیغام اور تعلیم کو قبول کیے ہیں انہیں تو ہر طرح کی قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، اس کے بغیر دنیا میں ان کا وہ ایمان، ان کا وہ نظریہ، ان کا وہ دین غالب نہیں آ سکتا۔ افسوس یہی ہے کہ مسلمانوں نے جب سے اپنے اس دین کے غلبے کی کوشش کو ترک کر دیا ہے، مصلحت، آرام طلبی ان کے جسموں کا حصہ بن گئی ہے، کسی کی مخالفت نہ ہو، کہیں سے مزاحمت نہ ہو، کہیں سے کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے، پریشانی نہ اٹھانی پڑے، بس ایسی سیدھی سیدھی میٹھی میٹھی باتیں حلوے والی کرتے چلے جاؤ اور حلوے بانٹے کھاتے جاؤ، سمجھ لیا کہ بس یہی دین ہے، اسی پر نجات ہو جائے گی، کامیابی مل جائے گی، جنت تمہاری ہو جائے گی۔ میرے عزیز دوستو، اسی وقت سے ہم زوال میں چلے گئے، وہی وقت ہماری پستی کا، بربادی کا۔ قرآن تو قوموں کو ترقی دینے کے لیے آیا ہے لیکن اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اگر ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا نہیں دے گا، محنت نہیں کرے گا، مشقتیں نہیں جھیلے گا، اس وقت تک اس کی زندگی میں، اس کے خاندان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کرنا کرانا کچھ نہ ہو، آرزوئیں کیے بیٹھے رہے کہ بس میری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے، میرا گھرانہ خوشحال ہو جائے، ہم ترقی کر جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔
قرآن نے واضح طور پر فرما دیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، مسلمانوں نہ تو تمہاری آرزوؤں پر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، نہ ہی اہل کتاب کی آرزو پر۔ آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہوں گے، دل کا امانیوں، یہ تمہاری خواہشات ہو سکتی ہیں کہ یوں ہو جائے، ایسے حالات ہو جائیں، لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا، خواہشات سے نتائج کبھی نکلے۔ اس لیے اے پیغمبر، ہم نے قرآن شقاوت کے لیے نہیں نازل کیا بلکہ شقاوت سے نکالنے کے لیے نازل کیا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، جو انسان اپنے انجام سے بچنا چاہتا ہے، جی وہ برے نتیجے سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو اس میں نصیحت ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ تباہی و بربادی کے راستے سے نکلے، کامیابی کے راستے پر گامزن ہو، اس کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا تذکرہ ہے، بڑی نصیحت ہے۔ اور یہ کتاب مقدس نازل کی گئی ہے اس ذات کی طرف سے، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی ہے، اور الرحمن، جس کا وصف سب سے بڑا کیا ہے؟ رحمان، بڑا مہربان ہے۔ رحمان اللہ کی وہ سب سے بڑی تجلی ہے جو اس کائنات پر پڑ رہی ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ یہاں اتنے بڑے جرائم کے باوجود انسانیت ابھی قائم ہے۔ وگرنہ ہم کسی کا چھوٹا سا قصور اور غلطی جب دیکھتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے، ہمیں کوئی سزا اور تکلیف دے، تھوڑی سی بھی دے تو ہم فوراً اس کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، اس کو اس سے زیادہ تکلیف دینے کی سوچتے ہیں۔ تو ایک قوم، انسانیت، کئی لوگ وہ مسلسل اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ اپنی زندگیاں اس کے خلاف گزار رہے ہیں، اس کے مقابلے میں گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مہلت پہ مہلت دے رہا ہے، سمجھنے کے لیے موقع دے رہا ہے۔ یہ محض اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ فرمایا الرحمن، جی وہ رحمان ذات، اس نے یہ قرآن نازل کی ہے، علی العرش استویٰ، جو تخت حکمرانی پر مستوی ہو گیا، عرش کے اوپر۔ عرش اللہ کا وہ تخت شاہی ہے جہاں سے احکامات اور قوانین جاری ہوتے ہیں، جہاں سے اس قرآن کا نزول ہوا ہے، عرش عظیم سے، کہ اس کے اوپر اس کی یہ تجلی رحمانی اس کے اوپر مستوی ہو گئی۔ اللہ کی وہ تجلیات انوارات ہی ہیں جو اس کائنات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ عرش کی سب سے پہلی بڑی تجلی عرش کی پر واقع ہوتی ہے، جس کو رحمان کہا جاتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو مٹی کے نیچے ہے، مٹی کے تہوں میں، سرا کہتے ہیں گیلی مٹی کو، یعنی مٹی نیچے سے نیچے دائرہ پانی چلا جاتا ہے، تو مٹی کے تہوں میں نیچے بھی جو کچھ ہے اس سب کا مالک اللہ ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے اور وہی اس کا مالک ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اے پیغمبر آپ اونچی آواز سے بات کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ بہت ہی آہستہ کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اور اس سے زیادہ جو مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ سر وہ بات کہلاتی ہے جو بہت ہی چپکے سے، آہستگی کے ساتھ زبان سے نکالی جاتی ہے۔ اخفا وہ بات ہوتی ہے جو ابھی دل کے نیا خانہ میں موجود ہوتی ہے، ابھی زبان پر اس کو لائے نہیں، تو وہ ذات تو دل کے مخفی گوشوں میں چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ جی تو جس ذات نے، جو ذات علیم بذات الصدور ہے، اسی ذات نے یہاں پر یہ قرآن مقدس نازل کی ہے، وہ جان رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آپ اونچی آواز سے بات کریں یا آہستہ بات کریں، اس سے کوئی بات مخفی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور سب اچھے نام اسی کے ہیں، جتنے بہترین اور عمدہ نام ہیں اسی کے، رحمان بھی اسی کا وصف ہے اور بے شمار اس کے بہترین نام ہیں۔
تو یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور اس قرآن مقدس کی اہمیت و عظمت کو واضح کی ہے کہ یہ قوموں کو، انسانوں کو مشقتوں سے نجات دلانے کے لیے، شقاوت اور بدبختیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قوموں کو کسی قسم کی تکلیف میں، تنزل میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا۔ اے پیغمبر، آپ پر اگر اب مشکل حالات آ رہے ہیں تو یہ وقتی ہیں، آپ اپنے اس نظریے و فکر اور اللہ کی ان تعلیمات پر اپنے آپ کو قائم و دائم رکھیں، اپنی جماعت کے ساتھ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ یقیناً وہ وقت آنے والا ہے جب دنیا میں اللہ کے اس کلام ہی کا غلبہ ہوگا، اسی کا نظام ہوگا۔ چنانچہ حضور اور حضور کی جماعت نے پھر قرآن مقدس کے اس نظریے اور تعلیم پر، قانون پر دنیا میں ایک نظام قائم کیا جو 1000 سال تک، تقریباً کم از کم 1000 سال تک دنیا میں قائم رہا۔ اگلی آیات میں بڑا تفصیلی واقعہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کی ہے، انشاءاللہ